لبیک یا حسین لبیک یا حسین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم المفلحون۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیں، آواز کو کھینچ رہا ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں 21 محرم کی شب سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا وہ تقریباً اختتامی مرحلے میں ہے۔ عنوان گفتگو تھا بہتر زندگی کے اصول۔ ظاہر اس سے مراد یہی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھ کے جیا جائے تو انسانی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ گفتگو دینداروں کے درمیان ہے تو پھر زندگی سے مراد صرف دنیا کی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ زندگی سے مراد دنیا کی زندگی بھی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی۔ اب تک آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو کی گئی ہے اس سب میں ان اصولوں کو پیش کیا گیا ہے کہ جو اصول اللہ نے بیان کیے ہیں یا قرآن کریم میں ان کا ذکر آیا ہے۔ جیسے کہ میں روز اسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور جو اس طرح زندگی بسر کرے کہ اللہ کی ناخوشی سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عتاب سے اپنے آپ کو بچا لے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کی عظمت کا احساس کر کے اس کے اندر انکساری پیدا ہو، اللہ کی عظمت کے احساس سے اس کے اندر خوف پیدا ہو اور یہ اکڑنا چھوڑ دے، غرور چھوڑ دے، اترانا چھوڑ دے۔ یہ 4 بنیادی اصول اس آیہ کریمہ میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ کی طاعت 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت 2، اور اس کے بعد
اس طرح زندگی بسر کرنا کہ خود کو اللہ کے عذاب سے بچا کے جیے، یعنی واجبات کی پابندی کرنا اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر عظمت پروردگار کو محسوس کرنا اور اللہ کے بندے کے طور پر زندگی بسر کرنا، کسی حاکم اور افسر اور طاغوت کی طرح زندگی نہ بسر کرنا۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے سہارے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان چند دنوں میں یہی کوشش کی ہے اس بات کو کہنے کی کہ اصول وہ کون کون سے ہیں جن کا لحاظ رکھا جائے تو آدمی کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس سلسلے میں مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش رکھتا رہا ہوں، اور خصوصیت سے جس بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلائی ہے وہ ہے تقوی، یعنی گناہ سے خود کو بچانا۔ میں نے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں اس بات پر زور اس لیے دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی بسر کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس نہ اچھے کاموں کے کرنے پر کوئی رکاوٹ ہے اور نہ برے کاموں کے کرنے پر کوئی رکاوٹ ہے۔ اچھے کام کرنے کے حالات کم فراہم ہوتے ہیں، لیکن برائیاں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہیں۔ میں نے اس بات پر اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر زور نہیں دیا ہے، بلکہ مذہب سے جو محسوس کیا ہے وہ اپنے جوانوں کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ہم جب نیکی کی طرف آتے ہیں اور اچھا انسان، اچھا مسلمان، اللہ کا اچھا بندہ، مومن بننا چاہتے ہیں تو ہماری توجہ زیادہ تر اچھے کاموں کی طرف ہو جاتی ہے، اور ان اچھے کاموں کو انجام دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جوان ماشاءاللہ سے انہیں سمجھایا جاتا ہے تو بزرگوں سے زیادہ نماز شب پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے جوان دعائے کمیل پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے جوان نوافل پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے جوان زیارت عاشوراء کی پابندی کرتے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے جوان حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد کرتے ہوئے، ان کو سلام کرتے ہوئے، ان کی زیارت پڑھتے ہوئے، ان کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے، ان کے لیے تڑپ کے دعائیں ندبہ پڑھتے ہوئے، سب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی جب نیکی کی طرف انسان توجہ کرتا ہے، سدھار کی طرف توجہ کرتا ہے، میں نے بار بار عرض کیا کہ ایام عزا اسی کے ہیں کہ ہم حسین جس مقصد سے نکلے اور ساری قربانیاں دی تھیں، میں روز دہراتا ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے اور بھول سے نہ بدلنے پائے کہ میرے مولا حسین نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں جن کا ہم مسلسل تذکرہ سنتے ہیں، ان ساری قربانیوں کا پیش کرنے کے پیچھے ہدف کیا تھا؟ خالی یہ ہدف نہیں تھا کہ وہ شہید ہو جائیں اور ہم لوگ ان پہ روئیں، یہ کوئی معیار نہیں ہوا، یہ کوئی سوچ نہیں ہوئی کہ کوئی آدمی اس لیے جان دے دے کہ لوگ ہم پہ روئیں۔ یہ بھی اسلامی سوچ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی شہادت ہوئی تاکہ ان کی شہادت ہماری گناہوں کا کفارہ بن جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ جو جناب عیسیٰ کے بارے میں ہمارے عیسائی بھائیوں کا خیال ہے کہ جناب عیسیٰ شہید ہو گئے، ان کا خیال ہے، ہم مسلمان اس کے قائل ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور عرش پہ منتظر ہیں، اور ظہور حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ کے وقت اس زمین پہ آئیں گے، اور ہمارے امام کے پیچھے، چونکہ اب وہ امام وہ ہے جو خاتم المرسلین سید الانبیاء کا جانشین ہے، لہذا وہ
افضل ہے عیسیٰ سے، اس لیے جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لیکن جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اس لیے دی تاکہ ان کی قربانی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور اب ان کو فکر ہی نہیں رہ گئی کہ اب ہم کیسی بھی زندگی بسر کریں۔ میں اس میں جو بہت بڑی اس فکر کے اندر جو کجی ہے، یہ فکر ہماری طرف بھی منتقل کی گئی ہے۔ شہادت حسینی کے مقاصد بیان کرنے میں یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ وہی فکر ہماری طرف منتقل ہو جائے کہ ہمارے جوان کہیں کہیں اس طرح کی باتیں سوچتے اور کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا پریشانی، مولا تو شہید ہو گئے، ان کی شہادت ہماری جنت دلانے کے لیے تھی، اب ہمیں جنت سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، امام کی شہادت کے بعد جنت ہماری پکی ہو گئی۔ ایک بات میں اپنے اس سوچ والے ہر بھائی اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اس کے دماغ میں دو تصور پیش کیے گئے ہیں جو سید الشہداء کی شہادت کے مقصد کو بگاڑ دیتے ہیں، یہ جو بگاڑ ہے جب یہ علمی دنیا میں آتا ہے تو اس کو تحریف کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمارے درمیان مسلمانوں میں ایک بحث ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی کہ نہیں، کوئی تبدیلی ہوئی، کچھ گھٹایا گیا لفظ، کوئی بڑھایا گیا لفظ، کوئی آیت کم ہو گئی، کوئی آیت بڑھا دی گئی ہے۔ تو اس میں عالم تشیع کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، چند کمزور اور ضعیف روایتوں کے علاوہ جو اہل سنت اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں، جن سے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں کچھ گھٹا دیا گیا، بڑھا دیا گیا، اور جتنی روایتیں شیعہ علماء کی کتابوں میں اس سے کئی گنا روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر علماء اسلام جو محققین ہیں، چاہے علماء اہل سنت ہو اور چاہے شیعہ ہو، ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ 40 پاروں کا قرآن تھا اور اب 30 پارے رہ گئے، 10 کھو گئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی گمراہ کن باتیں عجیب و غریب ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے کبھی کبھی یہ باتیں دہرا دیتا ہوں، ورنہ عام طور پہ میرا مزاج نہیں، میرا جوان اتنا باشعور ہے۔ یہ جو 40 پاروں کی کہانی گڑھی گئی ہے میرے عزیزو، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو قرآن کریم کے اجزاء اور حصے بنائے ہیں ان کے نام بتائیے آپ۔ پورا قرآن قرآن ہے، اب اس پورے قرآن کے جب ٹکڑے ہوتے ہیں تو ایک وہ 30 ٹکڑے ہیں جو پارے کہلاتے ہیں، عربی میں اسے جز کہتے ہیں۔ پھر اور قرآن کے ٹکڑے کیا ہیں، حصے کیا ہیں؟ پورا قرآن تو ہے، لیکن قرآن کیسے بنا ہے پورا؟ 114 سورے ملا کے۔ تو یہ سورے جو ہیں قرآن کا جز ہیں کہ نہیں، حصہ ہیں کہ نہیں؟ سورے حصہ ہیں، قرآن کا جز ہیں۔ اب اس سورے کے اندر اور اس سے چھوٹا جز جو ہے کیا ہے؟ آیت ہے۔ تو قرآن کی تقسیم ہوئی ایک آیت، ایک سورہ اور ایک قرآن، اور ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں پارا یا جز۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو پارے بنائے گئے 30، یہ کیا دور پیغمبر میں تھے؟ آپ پاروں کو جب پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو جگہ جگہ لکھا ملے گا رکوع، کچھ آیتوں کے بعد لکھا ہوتا ہے رکوع۔ ان آیتوں کا رکوع سے کیا رشتہ ہے؟ تو میں اپنے نوجوانوں کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور کی وفات کے بعد خلیفہ دوم نے رمضان کی شبوں میں نماز تراویح جاری کی، جو دور پیغمبر میں نہیں تھی، سب کو اس کا اقرار ہے، انہوں نے شروع کی، تو اس میں قرآن کو 30 دنوں میں بانٹ کے پڑھنا تھا، اس لیے قرآن کے 30 حصے کیے گئے۔ اور ان 30 حصوں میں آپ دیکھیں گے کہ آدھی آیت اس پارے کے آخری حصے میں ہے اور آدھی آیت ادھر چلی گئی ہے، اس لیے کہ بالکل ناپ تول کے 30 حصوں میں بانٹ دیا گیا، چاہے جملہ ادھر سے ادھر، آدھا ادھر چلا گیا، آدھا ادھر چلا گیا، اور پارے بنائے گئے۔ اب ایک دن میں ان 30 پاروں میں ایک پارہ پڑھنا ہے، لہذا اسے پھر ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا کہ ایک رکوع سے پہلے کتنا پڑھیں گے۔ تو جتنی آیتیں رکوع سے ایک رکوع سے پہلے پڑھنا تھی، وہ پھر وہاں رکوع 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 لکھ دیا گیا۔ تو یہ تقسیم رکوع کی شکل میں اور پارے کی شکل میں یہ دور پیغمبر کی تقسیم نہیں ہے۔
دور پیغمبر کی تقسیم ہے سورہ سورہ، آیت آیت۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارا عقیدہ ہوتا کہ قرآن گھٹا دیا گیا ہے تو ہم کہتے کہ سورے 150 آئے تھے، اب 114 رہ گئے۔ یہ جو 40 پارے بنائے گئے، یہ تقسیم دور پیغمبر کی ہے ہی نہیں کہ اس میں سے گھٹانے کی بات کی جائے۔ آپ شاید ملتفت نہیں کر سکا آپ کو، جو پیغمبر قرآن چھوڑ کے گئے تھے اس وقت 30 پاروں میں بانٹا ہی نہیں گیا تھا۔ تو جب پیغمبر کی حیات میں 30 پاروں میں بٹا ہی نہیں تھا تو یہ کہانی کہاں سے کھڑی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کے بعد وہ بدل قرآن کھو گیا؟ ہمارے لیے کہا جاتا، ہمارا نظریہ ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد جب خلفاء کے دور میں قرآن جمع کرنے کے جو قصے بیان ہوتے ہیں، البتہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پورے قرآن جمع کرنے کی داستان بنی امیہ کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن کو یہ الزام ہے رسول پر، جیسے یہ الزام ہے کہ پیغمبر اپنے بعد قیامت تک کے لیے دین کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے، کوئی وارث اور سرپرست نہ بنا گئے۔ یہ پیغمبر پہ الزام ہے، جس دین کو اتنی قربانیاں دے کے لایا گیا ہو، پیغمبر اسے لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں، یہ الزام ہے۔ اسی طرح سے یہ الزام ہے کہ پیغمبر قرآن آتا رہا اور قرآن کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے۔ دور پیغمبر میں قرآن جمع ہو گیا تھا، حضور حکم دیتے تھے یہ آیت فلاں سورہ میں لکھ دو، یہ آیت فلاں سورہ میں لکھ دو، اب یہ سورہ بند کر دو، اب یہ نیا سورہ شروع کرو۔ تو ایک درمیانی بات میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کرنا، آج کل پھر یہ فتنہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ دی۔ اس وقت کا فتنہ جو ہمارے شیعوں کے نام پر فتنہ کر رہا ہے کہ اس میں یہ 26 آیتیں جو ہیں یہ رسول اللہ کی دور قرآن نہیں ہے، یہ بات کے لوگوں نے اس میں بڑھا دی ہیں، وہ ملعون جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی شیعہ اس بات کو نہیں مانتا، نہ ایک لفظ قرآن میں گھٹایا گیا ہے، نہ ایک لفظ قرآن میں بڑھایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیتیں پیغمبر کے بعد جب قرآن خلفاء نے جمع کیا تب بڑھائی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دور خلفاء میں قرآن جمع ہونے کی داستان بنی امیہ کی گڑھی داستان ہے۔ پیغمبر اپنی زندگی میں قرآن جمع کر کے چھوڑ گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو حدیث میں کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ۔ کیا بکھرے ہوئے پرچوں کو کتاب کہتے ہیں؟ جو ہڈیوں، چھالوں، لکڑیوں پہ لکھا ہو اسے، جو کہیں اس کے پاس ہو کہیں اس کے پاس، یا جو دفتیوں کے درمیان جمع کیا ہو۔ پیغمبر کے جملہ خود کہہ رہا ہے کہ کتابی شکل میں قرآن امت کے حوالے کر کے گئے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور برادران اہل سنت کی یہاں تو تھوڑی سی گنجائش بھی ہے اس کی کہ مان لیں کہ کچھ آیتیں کم ہو گئیں۔ فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے وابستہ حضرات میں نماز واجب میں سورہ حمد کے بعد کیا واجب ہے؟ آپ بتائیے، میرے سامنے سب جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ سورہ حمد کے بعد کیا پڑھنا واجب ہے؟ بولا کریے۔ سورہ آدھا چوتھائی، پورا سورہ پڑھنا واجب ہے نا؟ اہل سنت کی فقہوں میں، چاروں فقہوں میں، جہاں تک میری یادداشت اگر صحیح ہے، ان کے ہاں پورا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، چند آیتیں پڑھ لے تو کافی۔ اس لیے اکثر آپ سنتے ہیں جماعت میں، جو امام جماعت کو جو آیت جی چاہتا ہے اتنی آیتیں وہ پڑھ دیتے ہیں۔ مدینے میں جائیے، مکے میں جائیے، وہاں صاف سنائی دے رہا آیتیں کہیں سے بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ آیتیں پڑھ لی گئیں۔ لیکن فقہ اہل بیت میں پورا سورہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر دور پیغمبر میں قرآن نازل نہیں ہوا، جمع نہیں کیا گیا تھا، تو پھر یہ سورے پڑھنے کی حکم دیا کیسے جاتا؟ جب بکھری آیتیں ہیں تو پھر یہ فلاں سورے میں رکھ دو، جو بعد میں کہانی پر گڑی گئی کہ آیتیں سورے میں اس میں رکھی گئی، سورے ہی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ تو اگر حکم پیغمبر یہ ہے کہ پورے سورے پڑھو تو اس کا مطلب دور پیغمبر میں سورے بھی پورے کیے جا چکے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کتاب بھی مکمل کی جا چکی ہے کہ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔
ضمنی طور آ گئی، میں نے ضرورت سمجھا اس وقت چونکہ سوشل میڈیا باتیں چل رہی، جو باتیں برسرے ممبر ذہن میں آ گئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ممبر کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ علماء شیعہ مومنین کے درمیان کوئی ایک آدھ جاہل کوئی روایت گڑھی ہوئی، جیسے بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے پیغمبر سے شکست کھانے کے بعد تدبیر یہ کی کہ ظاہری مسلمان ہو کے مسلمانوں میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد جتنی ان کے ہاں خرافات تھی ان سب کو اسلامی روایتوں میں تفسیروں اور حدیثوں میں شامل کر دیا۔ وہ بڑی تعداد میں حدیث کی کتابوں میں برادران اہل سنت کی اور تفسیر کی، اور کچھ ہمارے شیعوں کی کتابوں میں بھی آ گئیں، ان کی پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے بھی منتقل کر دی۔ مگر یہ یہودیوں کی گڑھی ہوئی کتابیں ہیں، انہی میں کہانی بھی ہے جو بنی امیہ کے دور میں اپنے فضائل گڑھنے کے لیے کہ پیغمبر سے بڑا کام بعد میں آنے والوں نے کیا کہ قرآن جمع کر دیا، یہ داستان گڑھی گئی ہے۔ قرآن موجود تھا، قرآن پیغمبر جمع کر گئے تھے، سورے سورے کر کے موجود تھا۔ جو 114 سورے ہیں یہی قرآن کریم ہے جو اللہ نے حضور پہ اتارا تھا، یہی قرآن کریم ہے جو ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے، اور یہی قرآن کریم ہے جو ہمارے زمانے کے امام کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے تقیہ کرتے ہیں، یہ 30 پارے والا لیے گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں 40 پارے والا مہدی لے کے آئیں گے۔ بالکل غلط الزام لگایا جا رہا ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی جھوٹی روایت بھی موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا، بات سے بات نکلتی چلی گئی کہ جب کچھ چینج کیا جائے، جب کچھ بدلا جائے، جب کوئی حقیقت کو سچائی کو چینج کیا جائے علمی دنیا میں، تو اسے کہتے ہیں تحریف۔ تحریف کی 2 قسمیں ہیں قرآن کریم میں، مثلا تحریف اس کے لفظوں کو بدل دیا جانا، اس کے آیتوں کو ٹکڑوں کو بدل دیا جانا، نہیں لفظی۔ لیکن ایک ہوتی ہے تحریف معنوی، یعنی الفاظ وہی رہیں معنی اس کے بدل دیے جائیں، جس کا سب سے بڑا نمونہ تحریف معنوی کا حدیث غدیر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ انہی لفظوں میں سارا عالم اسلام اس حدیث کو درج کیا ہے کتابوں میں، اور اتنی زیادہ کثرت سے کوئی حدیث، اتنی زیادہ تعداد میں راویوں کے ظاہر ہے، اس سے بڑا مجمع کسی حدیث کو سننے کے لیے کبھی جمع ہی نہیں ہوا۔ پیغمبر نے جس دن سے تبلیغ شروع کی، جب تک وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اصحاب ہیں، بدر ہیں، احد ہے، جنگیں ہیں، تب بھی ہزاروں ہی کا مجمع تو ہے۔ مسجد ہے مدینے کی تو مدینے والے ہزاروں کا مجمع ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن غدیر میں بعض روایات کے مطابق پورے عالم اسلام سے 1,20,000 حاجی، تو اتنے بڑے مجمع میں حدیث پیغمبر نے کوئی اور نہیں بیان کی۔ تو اب سب سے زیادہ روایت اس حدیث کے بیان کرنے والوں کی، راویوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے جو تواتر، یعنی اتنی بڑی تعداد کہ ان کے کہنے سے یقین ہو جائے کہ یہ بات کہی گئی۔ اس سے انکار نہیں کرتے ہمارے بھائی، لیکن کہتے ہیں مولا کے مولا حاکم کے نہیں ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ اب بتائیے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا جائے، پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا جائے، روکا جائے، اور اس کے بعد اٹھا کہا جائے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، اور پھر مبارکباد بھی دلوائی جائے، مگر یہی معنی پہ نہ دیے گئے۔ تو لفظ مولا نہیں بدلا گیا، اس کے معنی بدل دیے گئے، اسے کہتے ہیں تحریف معنوی۔ چلیے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، ایک صلوات بھیجیے تو سنا دو۔ ابھی افغانستان کے ایک عالم ہیں جو زندہ ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہ گیا، وہ پہلے ولایت علی کے قائل نہیں تھے، وہی مولا علی کو حاکم کے معنی میں، امام کے معنی میں نہیں قبول کرتے تھے، لیکن پھر وہ پڑھ کے قائل ہو گئے۔ تو ان کے دوست احباب جو سب اہل علم تھے، علماء تھے، وہ ان سے بحث کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ایک دن ہمارے دوست، شاید وہ دوست قندھار میں رہتے تھے، کہیں 150-200 کلومیٹر دور رہتے تھے، ملنے آئے اور خوب بحث ہوئی، اور وہی کہتے رہے کہ مولا تو کہا ہے، مگر مولا کے معنی ہے دوست، مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں۔ حالانکہ جو روایت اٹھا کے پڑھیے،
لفظوں کے معنی جب کئی معنی ہوں ایک لفظ کے تو اس وقت اس لفظ کے ارد گرد کیا بات ہوئی ہے اس سے طے ہوتا ہے. تو اس جملے کے پہلے پیغمبر نے فرمایا تھا الستو اولا بکم من انفسکم. پیغمبر نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں کہ نہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار میرا ہے کہ نہیں. تو اسی اولا سے تو یہ مولا ہے. تو پیغمبر پہلے ہی سمجھا گیا جو مولا کہنے والا ہوں وہ دوست کے معنی نہیں ہے, وہ اختیار کے معنی میں, اقتدار کے معنی میں, حکومت کے معنی میں. لیکن نہیں ماننے والے نہیں مانتے, تو وہ بھی نہیں مان رہے تھے. خیر دوست سے بحث کی نہیں, اس کے معنی بھائی ہے کہ بہت تمہارے دوست ہیں. چلے گئے, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد, 3 گھنٹے کا راستہ تھا مثلا, 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے فون کیا اپنے دوست کو جلدی واپس آؤ, ایک بہت ضروری بات کہنا رہ گئی. انہوں نے کہا بھائی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ رات تک پہنچ جاؤں, مجھے چلا جانے دو. انہوں نے کہا نہیں بہت ضروری بات. اب وہ خوشامد کر رہے ہیں کہ پہنچ جانے دو, اور یہ کام ہے وہ کام ہے, ماں سے وعدہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا نہ تمہیں آنا پڑے گا, بہت ضروری بات کہنا ہے, بہت ضروری بات کرنا ہے. آخر ان کو مجبور کر کے بلا لیا. جب آئے تو ان کا بھائی اب تک تم اپنے گھر پہنچ گیا ہوتا, تم نے مجھے کون سی ایسی آفت آ گئی تھی, ابھی تو گھنٹوں بات ہوئی, تم نے مجھے کیوں بلایا راستے سے. تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں یہ بلایا ہے کہ بتانے کے لیے میں تم کو بہت چاہتا ہوں, تم میرے بڑے پکے دوست ہو. وہ بگڑ گئے, یہ کوئی کہنے کی بات ہے, دنیا جانتی ہے. مجھے زحمت دی, روکا یہ کہنے کے لیے, تو کہا کہ میں تمہیں اگر بلا کے کہوں کہ دوست ہو تو تمہیں کہہ رہے ہو فضول بات, اور پیغمبر نے جو بلا کے بتایا تو کیا دوست کہا تھا انہوں نے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد, ایک صلوات اور اس سے بہتر بھیج دیں. تو یہ ہے تحریف معنوی کہ اصل الفاظ باقی رہے لیکن اس کا پیغام مفہوم معنی بدل دیا جائے. اسی طرح سے ایک تحریف اور ہے, واقعہ رہے باقی اور واقعے کا مطلب بدل دیا جائے. ہم آپ سامنے بیٹھے بے تکلف دوست ہیں, بات چیت میں کبھی آپ سب جوان کیا ہی کرتے ہیں, بے تکلف دوست ہے, تھپڑ مار دیا, گھوسا مار دیا, مکی مار دیا, کچھ چٹکی کاٹ لی, ہوتا رہتا آپ پہ, ہاتھ پائی لگنی مار کے گرا دیا, ہوتا ہے نہیں. اب اسی واقعے کی, اسی آپ کے کھیل کود کی ویڈیو بنائی گئی, آپسی ہنسی مذاق کی. البتہ مذہب نے کہا ہے کہ ایسا ہنسی مذاق اسے پسند نہیں ہے جس میں کسی کی اذیت ہو. خیر اس کی ویڈیو بنا لی اور اس کے بعد لکھا کہ یہ دیکھیے جانی دشمن لڑ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے تھے, وہی ہاتھا پائی دکھائی ہے, الگ سے کچھ ڈیزائن نہیں کیا, مگر آپ مذاق کر رہے تھے, انہوں نے کہا لڑ رہے ہیں. یہ ہے تحریف معنوی, یعنی جو پیغام نکلے اس کو چینج کر دیا جائے. دشمن نے عاشورہ میں دونوں کوششیں کی. پہلے عاشور کی تاریخ کو بدلنے کے پیچھے لگا, کہیں ثابت کرتا ہے کہ کربلا میں پانی تھا, کہیں اب تو کربلا ہی سے انکار کرنے والے بلون پیدا ہو گئے کچھ ایسے. لیکن دنیا پھر بھی جرأت نہ کر سکی کربلا سے انکار کرے, لہذا آپ کو اس نے کہا ٹھیک ہے کربلا رہنے دو مگر کربلا کا ہدف بدل دو. حسین نے کربلا برپا کی تھی دین بچانے کے لیے, حسین نے کربلا برپا کی تھی پیغام خدا پہنچانے کے لیے, حسین نے خود کہا تھا اصلاح امت کے لیے, بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے. شہادت حسینی کا مقصد بدل لو, مقصد بدل لو کیوں, بس رونے کے لیے. اب اگر اس بات کو مان گیا جو, تو بس وہ روئے گا کہ مقصد شہادت حسینی رونا تھا, ہم رو رہے ہیں, مقصد پورا ہو رہا, دشمن کامیاب. کہا انہوں نے اس لیے قربانی دی تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے, جو جناب عیسیٰ کے لیے عیسائیوں کا خیال ہے. مگر یہ کتنا خطرناک ہے, آپ سے پوچھوں میں, انبیاء و مرسلین کے آنے کا ہدف کیا ہے؟ زمین سے برائیوں کو ختم کرنا یا برائیاں بڑھانا؟ ختم کرنا ہے نا. اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ عیسیٰ شہید ہوئے تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں, اگر کسی کو اطمینان ہو جائے کہ جناب سید الشہداء شہید ہوئے ہمارے گناہ بخشے گئے, بخش دیے جائیں گے, تو اس اطمینان کے بعد جو یہ اطمینان کر لے کہ سید الشہداء ہمارے گناہ بخشوا دیں گے, ان کی شہادت سے ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے, عزادار گناہوں سے بچے گا یا بلا جھجک گناہ کرے گا کہ حسین تو بخشوا گئے؟ نہیں, میں اتنی جلدی آگے نہیں بڑھوں گا. آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کہ اگر آپ یہ مانیں
کہ حسین کی شہادت سے مجھے جہنم سے نجات مل گئی، میرے گناہ بخش دیے گئے، تو پھر آپ گناہوں سے دنیا میں بچیں گے یا آرام سے گناہ کریں گے؟ کتنے ہی گناہ کر لو، مولا بخشوا گئے، مولا بخشوا گئے، تو مولا بخشوا گئے کا اگر نتیجہ طے کر لیا جائے شہادت حسینی کے مقصد ہمارے گناہوں کی بخشش، تو یہ زمین پر ہدف رسالت و امامت ہے گناہوں سے پاک کر کے عدل و انصاف اور ایمان اور تقوی کی حکومت قائم کرنا، مگر یہ ہدف اتنا بدل جائے گا کہ عزادار گناہوں سے بچنے کے بجائے عزادار گناہوں کی طرف جانے لگے گا کہ حسین تو میرے گناہ بخشوا گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے شہادت حسینی پر۔ مقصد شہادت حسین، حسین کہہ کے گئے، بتا کے گئے، ان کے بیٹوں نے بتایا۔ امام کے جملے روز دہراتا ہوں کہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی امام کی، شاید زیارت عاشوراء یا اس سے ملتی جلتی، میرے حافظے کی وجہ سے میں اطمینان نہیں رکھتا، اس میں جملے ہیں کہ بدلا موجتہ فیک، میرے جد حسین نے اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی۔ کیوں؟ تیری راہ میں قربان کر دی۔ کیوں؟ تاکہ دو جملے ہیں، تاکہ امت کو، تیرے بندوں کو، امت نہیں، تیرے اللہ سے خطاب، تیرے بندوں کے کو لِیُخْرِجَ عَبِیدَکَ من حیرت الضلالہ۔ دو جملے امام نے فرمائے ہیں کہ حسین نے قربانی دی تاکہ جہالت کی تاریکی سے تیرے بندوں کو نکالے اور گمراہی کی حیرت سے تیرے بندوں کو نکالے۔ تو ہدف شہادت کیا ہوا؟ جہالت کو علم سے بدلنا۔ ہدف شہادت کیا ہوا؟ گمراہی کو ہدایت سے بدلنا۔ اصلاح امت کے ٹکڑے ہیں، تو صحیح مقصد شہادت حسینی یہ ہے، جو بگاڑ ہے اسے ٹھیک کرنا، اس میں جہالت کو علم سے بدلنا بھی ایک بگاڑ ہے، اسے ٹھیک کرنا، اس میں گمراہ ہو جانا بھی ایک بگاڑ ہے، راہ راست پہ لانا، اسے ٹھیک کرنا۔ یہ ہے ہدف شہادت حسینی۔ عزاداری جب کرے آدمی تو اس عزاداری سے ہمارے اندر یہ صلاحیت بڑھنا چاہیے۔ جیسے نماز کا اثر ہے گناہوں سے بچاتی ہے، تو نماز جتنی پڑھی جائے گناہوں سے بڑھنے کی صلاحیت اتنی بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جتنی عزاداری کی جائے، نوحے، مرثیے، ماتم، جلوس، حسین ڈے، زینب ڈے، شب بیداری، مجلس، جتنی عزاداری کی جائے، یہ عزاداری کس لیے؟ جو مقصد حسین ہے اسے پورا کرے، گمراہی سے نکالے، بگاڑ ٹھیک کرے، تو ہمارا بگاڑ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اسی مہم کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بہترین اور کامیاب زندگی جو معیار قرآنی دیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اپنے عملی بگاڑ کو ٹھیک کرو، اور عملی بگاڑ کے ٹھیک کرنے کا نام ہے تقوی کی راہ پہ آنا۔ واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اب میں پھر وہیں جلدی سے واپس آ جاؤں جہاں سے بات شروع کی تھی کہ میرے عزیزوں، میں نے مسلسل اس بات پہ زور دیا ہے اپنے جوانوں کے سامنے کہ جب ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، محرم آتا ہے، ہم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا کوئی بزرگ سمجھاتا ہے یا کوئی درس سن لیتے ہیں، کسی عالم تقریر سنتے ہیں، تو نماز شب پڑھنے لگیں گے، تلاوت قرآن کرنے لگیں گے، دعائے کمیل پڑھنے لگیں گے، حدیث قصہ کی پابندی کرنے لگیں گے، مناجات زین العابدین پڑھنے لگیں گے، روزہ رکھنے لگیں گے، صدقات دینے لگیں گے، امام زمانہ کار خیر کرنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جتنا ہم متوجہ ہوتے ہیں اچھے کاموں کو انجام دینے کے طرف، اتنی توجہ ہماری گناہوں سے بچنے پر نہیں ہوتی۔ میں نے کئی دن آپ کے سامنے یہ بات رکھی، محنت کی ہے یہ میسج دینے کے لیے کہ نیکیاں کرنا جتنا اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ گناہوں سے خود کو بچانے کی اہمیت ہے۔ میں اس سلسلے میں آج پھر ایک چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے ایک جملے کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جو دعائے مکارم الاخلاق کا ایک فقرہ ہے، اور میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ جیسے آپ مجلسوں میں سن کے تفسیر قرآن تک پہنچے، جیسے آپ مجلسوں میں سن کے نہج البلاغہ تک پہنچے،
ویسے ہی ایک اور بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس اپنی اصلاح کا، سدھارنے کا، معرفت حاصل کرنے کا، دین سمجھنے کا، پروردگار کو پہچاننے کا، محمد و آل محمد کے فضائل کو سمجھنے کا، زندگی کے طریقوں کو پہچاننے کا، دشمن سے بچنے کا، سلیقے حیات پیدا کرنے کا، جو کچھ سیکھنا ہے، چاہے وہ ایمان کی دنیا کی سیکھنے کی چیزیں ہوں، چاہے اعمال کی دنیا کی سیکھنے کی چیزیں ہوں، چاہے اخلاق کی دنیا کی سیکھنے کی چیزیں ہوں، ان کی ایک بہترین جگہ صحیفہ کاملہ ہے۔ صحیفہ کاملہ خرید نہیں ہے تو خرید لائیے، ترجمے کے ساتھ پس ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ انشاءاللہ اس کے ذریعے اپنے وجود میں بہت تبدیلیاں لا سکیں گے۔ دعائے مکارم اخلاق ان میں سے بھی ایک اعلیٰ ترین دعا ہے، شب قدر پڑھنے کے لیے وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن شیخ عباس قمی جیسے بزرگ عالم نے، چونکہ شب قدر دعاؤں کی شب ہے، لہذا انہوں نے دیکھا کہ یہ دعا اپنی عقل سے مانگے گا تو کہاں تک پہنچے گا، تو انہوں نے معصومین کی دعاؤں میں سے تاکید کی ہے کہ آج کی شب مکارم الاخلاق پڑھو، آج فیصلوں کی رات ہے، تو دعائے مکارم الاخلاق میں بہت وہ چیزیں ہیں جو ہم زندگی میں کبھی سوچے نہ، اگر امام نے بتائی ہوتی۔ مثلا ہمارے لیے کسی دل میں کینہ ہے، ہمارے لیے کسی دل میں نفرت ہے، ہمارے لیے کسی دل میں بغض ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرنے کھڑے ہوں گے تو اس کی بھلائی کی دعا کریں گے کہ جو میرا دشمن ہے اللہ اس کو خوب نعمتوں سے نواز دے۔ کیا کریں گے؟ اس سے نپٹنے کی دعا کریں، اس کے کینے سے بچا کے رکھ، اس سے میرے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے اس کا بدلہ لے، یہی سب ہے ہمارے پاس۔ لیکن سید سجاد کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پروردگار جن کے دلوں میں میرے لیے دشمنی اور کینہ ہے، ان کے کینے کو میرے لیے محبتوں سے بدل دے۔ پیغام ہے پورے معاشرے کے لیے کہ نہیں، کہ کینے والوں سے لڑو نہیں، جو دشمنیاں دلوں میں رکھے ہیں ان کے ساتھ مقابلے بازی نہ کرو، ان کا جیسا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرو، پتھر کا اینٹ کا جواب پتھر کے فارمولے پہ نہیں۔ سنو کیا کرنا ہے، کہا دعا کرو کہ ان کے دل میں جو تمہاری دشمنی ہے وہ تمہاری محبت سے بدل جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ نہیں کہ خالی دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا کرو اس کی کوشش بھی کرنا پڑے گی۔ تو اگر کسی کے دل میں میری دشمنی ہے اور میں اسے محبت سے بدلنا چاہتا ہوں تو پھر جب دعا کروں گا تو مجھے کوشش کرنا پڑے گی، یعنی نرم الفاظ اس سے بولنا ہوں گے، سخت کلامی نہیں، اچھا سلوک کرنا ہوگا تاکہ اس کی دشمنی محبتوں سے بدل جائے۔ یہ نمونے رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اسی دعائے مکارم الاخلاق کا دوسرا جملہ ہم آپ، اللہ ہمیں جن نعمتوں سے نوازتا ہے ان میں ایک نعمت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سے ایسے کام انجام پائے جس کے ذریعے لوگوں کی نگاہ میں ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ کسی نے بہت اچھا مرثیہ پڑھا، اس کی عزت بڑھ گئی کہ نہیں؟ کسی نے اچھا نوحہ پڑھا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ کسی نے اچھی مجلس پڑھی، اس کی عزت بڑھ گئی۔ کسی نے مسجد بنوا دی، عزت بڑھ گئی۔ کسی نے جلوس نکلوا دیا، رکا ہوا، عزت بڑھ گئی۔ کسی نے کسی بے روزگار کو نوکری دلوا دی، ان کاموں سے معاشرے میں عزت بڑھتی ہے۔ امام کہتے ہیں پروردگار، امام کے علاوہ کوئی ایسی دعائیں نہ کروائے گا، پروردگار جتنا لوگوں کی نگاہوں میں میری عزت بڑھے اتنا ہی میں اپنی نگاہوں میں اپنی پستیوں کا احساس کروں۔ لوگوں کے درمیان عزت مل کے میرا دماغ نہ خراب ہو جائے، ذرا سے مجلس میں لوگ مجھے واہ واہ کہہ دیتے تو میں فرعون اکڑو خاں بن جاؤں، نہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے میرے پاس پیسہ آیا، لوگ عزت کرنے لگے، اگر جو معیار صحیح معیار نہیں ہے، وہ پیسہ اگر اچھی جگہ خرچ ہو رہا تو عزت کا ذریعہ ہے۔ اب میں اس میں اکڑنے لگوں، نہیں، پروردگار جیسے ہی لوگوں کے درمیان میری عزت بڑھے، میں تو اپنے کو جانتا ہوں نا میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، لوگ نہیں جانتے اس لیے عزت دے رہے ہیں، اگر میرے حقیقت کا پتہ چل جائے تو میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ وہ ستار العیوب ہے، اس کا کتنا کرم ہے
مولانا غلام ناصر اللہ مقامہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کی نگاہوں سے چھپا چھپا کے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور کریم پروردگار وہ سب دیکھ رہا ہے، مگر اس کا انتہائی کرم ہے کو پردے نہیں ہٹاتا۔ اس کے بعد ایک جملہ وہ کہتے تھے جو میں نے خود نہیں سوچا کبھی، کہا ہمارے اعمال پہ پردے ڈالنا تو دور کی بات، چلیے ہم اپنے اعمال میں سدھر جائیں، ہم تقوی پیدا کر لیں، عدالت پیدا کر لیں، گناہوں سے بچیں، چوری، جھوٹ، غیبت، بدکاری، خیانت، سب سے اپنے کو بچا لیا تو ہم اپنے اعمال پہ کسی حد تک قابو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات، سچائی ہے ہم لاکھ اپنے اعمال پہ قابو کر لیں مگر خیالات پہ ہمارا قابو نہیں چلتا۔ کہ اگر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے جن سے مالک واقف ہے، اگر ہمارے دوست، احباب، بیوی، بچوں، اولاد کو وہ خیالات معلوم ہو جائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ وہ ستار العیوب ہے، پردے ڈالے رہتا ہے۔ پھر یہی تقاضا ہے کہ جب وہ ستار ہے، پردے ڈالے رہتا ہے، تو طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کمیوں پر پردے پڑے رہیں تو تم لوگوں کی کمیوں پہ پردے ڈال کے رکھو تاکہ اللہ تمہاری کمیوں پہ پردے ڈالے۔ ورنہ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کے گھر میں گھس کے جاسوسی کی اور اس کی کمیاں ڈھونڈ کے اسے معاشرے میں پھیلایا، اگر تم نے دوسروں کے عیبوں کو پھیلایا تو پھر میں تمہارے عیبوں سے پردے ہٹا دوں گا۔ ہمارا معاشرہ اس وقت بلا کا شکار ہے، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر دونوں ایک دوسرے کے پردے ہٹائے جا رہے ہیں، عیوب بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ مصیبت علماء، خطباء، ذاکرین، شعراء جو ذمہ داران دین ہیں ان پر بھی آ گئی ہے۔ وہ اس سچائی کو کیوں نہیں محسوس کرتے کہ اللہ کہہ رہا اگر تم نے پردے ہٹانا شروع کیے تو ہم بھی پردے ہٹا دیں۔ بند ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر دوسروں کو عیب کو پیش کرنا، بند ہونا چاہیے دوسروں کے۔ اللہ قرآن کریم میں صاف کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے صاحب حقیقت ہی تو ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے کہ برائی کو کھلم کھلا کرنے اور پھیلانے پر اللہ قطعاً راضی نہیں ہے۔ چھپا کے رکھو، خود بھی اور دوسروں سے بھی کہا ہے چھپا کے رکھو۔ روایت میں ہے کہ کچھ ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کو کوئی آدمی نہ اپنائے تو کبھی بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے اللہ کی صفت ہے ستار العیوب ہونا، پردے ڈالنا کا۔ جیسے اللہ دوسرے کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، مومن کی بھی ذمہ داری ہے کہ ویسے ہی دوسروں کی خطائیں جو اس کی نگاہوں میں آ گئی ہیں ان پہ پردے ڈال کے رکھے، تبھی مومن ہو سکتا ہے۔ یہ بھی زندگی کا ایک اصول ہے، کامیاب زندگی کا، اچھی زندگی کا، کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو چھپا چھپا کے رکھیں تاکہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں اور ہماری خطائیں بھی لوگوں سے چھپی رہیں۔ اس لیے کہ اگر ہماری غلطیاں لوگوں کے سامنے آئے گی تو ہماری زندگی بے چینی کی زندگی ہو جائے گی، ذلت کی زندگی ہو جائے گی، اور لوگوں کے درمیان نفرت کی زندگی ہو جائے گی۔ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو زندگی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کی کمیوں پہ پردے ڈال کے رکھو تاکہ اللہ تمہاری کمیوں پہ پردے ڈال کے رکھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب اچھا بننے طرف آتے ہیں تو اچھے کام کرنے پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں، گناہ سے بچنے پہ کم توجہ دیتے ہیں۔ مگر گناہ سے بچنا کتنا اہم ہے۔ دعا میں کروں والاخلاق کا جملہ مجھے سنانا تھا، میں سنا کے آج کی گفتگو اور کل جو حاضر ہوں گا اس میں سمیٹ کے جتنی فہرست کم سے کم اصولوں کی بتا سکوں گا، جو اصول زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، وہ فہرست آپ کو گنا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ دعا میں کروں والاخلاق کے اس فقرے کو سنانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ فقرہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ بتائیے کہ دین اور مذہب اور اسلام ہمیں جو اللہ سے نعمتیں ملی ہیں ان کے حفاظت کرنے اور صحیح استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے یا ان کو برباد کرنے کا؟ نعمتوں کو بچا کے رکھو، نعمتوں کی قدر کرو، نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ ان نعمتوں میں جو ملی ہیں بڑی نعمت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کون سی ہے؟ جو نعمت نہ ملتی تو ہم کسی اور نعمت کے پانے کے قابل ہی نہ ہوتے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ دیکھیں کھانے کا کتنا اثر ہے۔
پتہ نہیں ہے ابھی تک ڈاکٹروں نے کوئی جاگنے کی دوا بنائی ہے کہ نہیں. اگر بنائی ہو تو مجھے دے دیں گے تاکہ اگلے دن سے یہ تبرک میں ڈلوا دیا کروں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. جناب یحییٰ کے پاس شیطان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ لوگوں کی بڑی بہت سی عادتیں مجھے بہت پسند ہیں. کیا کیا پسند ہے؟ کہا عبادت کے وقت سو رہے ہیں پسند ہے، لالچ کرتے گنا رہے تھے. تو جناب یحییٰ نے کہا کہ شیطان سے یہ بتا تجھے میری بھی کوئی عادت پسند ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تمہاری ایک عادت تمہاری بھی ہم کو اچھی لگتی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور جب افطار کرتے ہو تو پیٹ بھر کھا لیتے ہو، پیٹ سے زیادہ نہیں، پیٹ بھر کھا لیتے ہو. تھوڑی دیر کے لیے پیٹ بھر کھا کے سست ہو جاتے ہو، تھوڑی عبادت تمہاری کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے تمہاری یہ عادت بہت پسند ہے، پیٹ بھر کھا لیتے ہو. ابھی سادہ کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے؟ پیٹ بھر کھا کے سست ہو جاتا ہے آدمی، اسی لیے مذہب نے سکھایا کہ بھوک لگے تو کھاؤ اور بھوک لگی ہو تو کھانا چھوڑ دو. تو جناب یہ جب اس نے کہا تمہاری یہ والی عادت بہت پسند، تو جناب یحییٰ نے کہا کہ اب آئندہ سے نہیں کروں گا. تو شیطان نے کہا اب میں آئندہ کسی مومن کو کوئی اچھی بات بتاؤں گا بھی نہیں. صلوات بھیجیں محمد. شیطان نے پھر ایک فیصلہ کر دیا کہ جو اچھی بات بتائے وہ شیطان نہیں ہوگا، اور جو بری بات بتائے اسی کے لیے امکان ہے کہ وہ شیطان کا چیلا ہوگا. خیر، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زندگی ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ اور کتنی بڑی نعمت ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس زندگی کے بچانے کے لیے دین کو بھی بدل دیتا ہے. دین کے قانون، دین سے بڑی چیز کوئی نہیں، اس لیے کہ دین کے لیے جان بھی دینے کا حکم ہے کہ دین پہ آئے تو جان دے دو. جان قیمت ہے مگر دین سے زیادہ نہیں ہے، ایمان سے زیادہ نہیں ہے. مگر جو دین بچانے کے لیے جان دی جاتی ہے وہی دین جان کے لیے اپنے قانون بدلتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں رمضان کا روزہ صحت مند پہ واجب ہے. ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب اگر بیمار ہوا روزہ رکھے بیماری اور بڑھے گی تو مذہب کیا کہتا ہے؟ اب روزہ واجب نہیں، اب تمہارے پاس حرام ہے. رکھو گے تو گنہگار ہوگے، نہیں رکھو گے تو ثواب ملے گا. تو اپنا قانون بدلا کہ نہیں بدلا؟ وضو کا حکم دیا ہے، غسل کا حکم دیا ہے. ٹھنڈی آپ کے یہاں ہوتی نہیں ٹھنڈک اتنی، یو پی گئے آپ گھومنے، اب وہاں تیز برف جیسا ٹھنڈا پانی ہے، اس سے غسل کرنا ہے. کہتا ہے مذہب کہتا ہے اگر اس ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے بیمار ہو جاؤ گے تو غسل نہیں کر سکتے، تیمم کرو. اپنے احکام بدلے کہ نہیں بدلے؟ تو وہ احکام بدلتا ہے، جان بچانے کے لیے بدلتا ہے. جان بچانا واجب ہے. ہر وہ کام جو جان کا خطرہ بنے وہ حرام ہے. کبھی کبھی کسی جملے کو غور سے سنا کیجئے. ہر وہ کام جو جان کا خطرہ بنے، جو آبرو کا خطرہ بنے، جو دین کا خطرہ بنے وہ حرام ہے، چاہے واجب رہا ہو. واجب کام بھی کسی وقت خطرے آبرو، خطرے جان، خطرے مال کثیر بن جائے تو حرام ہے. تو پھر اب اور بحث کیا رہ گئی باقی؟ اگر وہ خطرہ بنے کوئی بھی میرا عمل تو پھر اس سے ہمیں بچنا ہوگا. دین بھی آدمی، ہم نماز ہم پر واجب ہے لیکن فساد ہو گیا، ہم پلیٹ فارم پہ ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا ہے. اب اگر وہاں ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو کیا ہوگا؟ ابھی مار دیے جائیں گے. کہ نماز مت پڑھو، پڑھو گے تو حرام. اس وقت تمہارے پاس واجب ہے کہ نماز نہ پڑھو، پڑھنا حرام ہے. اتنا بدلتا دین اپنے آپ کو. اسلام میں جان خودکشی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی موت کی دعا کرنا بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اللہ مجھے اٹھا لے، اس کی اجازت نہیں ہے. اپنی موت کو دعا نہیں کر سکتے. زندگی کی دعا کرو، زندگی کے بچنے دعائیں ساری پڑھ ڈالیے. ہر جگہ آپ کو لکھا ملے گا طولن فی العمر، لمبی عمر دے، صحتن فی البدن، فی الجسم، صحت دے، لمبی عمر دے. تو جان بچانا واجب ہے، جان کی حفاظت واجب ہے. جان موت کی دعا نہیں کی جا سکتی. کوئی دعا کر رہا تھا کہ پروردگار اب مجھے اٹھا لے، تو امام نے کہا یہ بتا کیا تو آخرت کے لیے بالکل تیار ہو گیا جو کہہ رہا اٹھا لے؟
ہم کوئی کسی وقت نہیں کہہ سکتے کہ آخرت ہماری بالکل ہم تیار ہیں اور موت دے دے ہمیں ہم نجات پا جائیں گے. تو جب نجات کا یقین نہیں تو طول عمر کی دعا کرو, اور اس میں دعا کرو کہ فی طاعتک. دعاؤں پہ اگر غور کریں جملے, میں اسی لیے کہتا ہوں دعائیں پڑھا کیجئے. کہیں کہیں دعا ہے کہ عمر لمبی دے, اور کہیں کہیں یہ دعا ہے کہ لمبی عمر دے, تیری اطاعت میں ہو لمبی عمر. اب یہیں سے جو میں سنانا چاہتا تھا کہ جان اتنی قیمتی مگر گناہوں سے بچنا کتنا اہم مسئلہ ہے. دعائے مکارم الاخلاق کے فقرے ہے. سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فاذا صار عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی و یستحکم غضبک علی. پروردگار, لفظوں کو سن لیں, پروردگار امرنی مجھے عمر دے, زندگی دے, ما کان عمری بذلتن فی طاعتک, جب تک کہ میری عمر اور میری زندگی تیری اطاعت میں بسہولت چلتی رہے. بسہولت میری زندگی تیری اطاعت ہو, اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک تیری اطاعت میں بسر ہو. لیکن اب آگے سنیے, اطاعت کے ساتھ معصیت تو ہے, اس کے بغیر ہم میں کوئی نہیں ہے. لیکن اب دعا کے جملے پہ غور کریں اور مثال پہ غور کریں, اور اگلا جملہ ترجمہ کرنے سے پہلے جو مثال اس میں امام نے دی ہو میں آپ کو سنا دوں. آپ نے بھیڑ بکریوں کو چرتے دیکھا ہے؟ چرواہے جو بھیڑ بکریاں گائے بیل بھینس لے کے چرانے جاتے ہیں تو جس میدان میں چھوڑ دیتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی گھاس بھی ہے, چھوٹی چھوٹی پودے بھی ہیں, پودے بڑے بھی ہیں, جھاڑیاں بھی ہیں, سب طرح کے ہیں نا, پھول بھی پتی بھی سب کچھ ہے. اب جب اس میں بھیڑیں بکریاں کودتی ہیں تو بالکل منمانی کرتی ہیں کہ نہیں؟ یہاں سے اوپر کے کلے کھا گئی, یہاں سے جڑ پکڑ کے کھود ڈالی, یہاں سے زمین سے اکھاڑ دیا, یہاں سے اوپر سے کھا لیا, یہ پھول چبا گئی, وہ پھل کھا گئی, اور وہ بیچارہ میدان ان کا کچھ نہیں کر پاتا. پوری طرح سے جانوروں کے اختیار میں جو سلوک چاہے ان کے ساتھ کرے ہے. اگر اس کیفیت کو محسوس کر لیا تو یہ ہے چراگاہ. چراگاہ میں جانور جو سلوک کرتا ہے کاہے کے ساتھ؟ اس چراگاہ کی گھاس پھوس پودے پیڑ جھاڑی پھول پتی کے ساتھ. اس کیفیت کو سوچئے. اب آئیے, کبھی ہم آنکھوں سے گناہ کر دیں, پھر خیال آیا گناہ ہے, توبہ کی, زبان سے گناہ کیا, توبہ کی, رکے جھجک کے گناہ کیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ ہی گناہ کے دروازے اتنے کھول دیتا ہے کہ آدمی بے باک ہو جاتا ہے گناہ میں. گالیاں بھی بک رہا ہے, غیبتیں بھی کر رہا ہے, نامحرموں کو بھی دھوک رہا ہے, مقدمے بازی بھی, جتنی برائیاں بے حصوں کی طرح کیے جا رہا. اور شیطان جیسے بھیڑیں چراگاہ میں منہ مارتی, کبھی آنکھوں کو لگا دیا گناہ پہ, کبھی زبان لگا دی, کبھی کان لگا دیے, کبھی ہاتھ لگا دیا, کبھی پیسہ لگا دیا, کروا رہا ہے. اب ترجمہ سنیے, امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک, جب تک تیری اطاعت میں میری زندگی بسہولت چلتی رہے مجھے لمبی عمر دے. فاذا صار عمری مرتعا للشیطان, لیکن جب میں ایسا ہو جاؤں کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے, یعنی جہاں منہ مارے جو چاہے میرے ساتھ کرے, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, کبھی آنکھوں سے, کبھی کانوں سے, کبھی زبان سے, کبھی ہاتھوں سے, کبھی دل سے, کبھی دماغ سے, کبھی پیسے سے, کبھی پیٹ سے, کبھی جسم کے اور حصوں سے کرائے چلا جا رہا, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی الجھن نہیں, چلے جا رہا ہے. مجھے کہا اگر یہ نوبت آ جائے کہ میں شیطان کی چراگاہ بن جاؤں, فاقبضنی الیک, تو پھر مجھے زندگی نہیں چاہیے, مجھے موت دے کے اپنے پاس بلا لے. عزیزو, امام نے کیا سکھایا کہ جب تک نیکیاں زندگی میں چلتی رہیں لمبی عمر چاہیے, لیکن جب گناہ تمہارے اوپر قبضہ کر لے تو پھر دعا کرو کہ معبود مجھے موت دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہی گناہوں پہ زندگی چلتی رہی اور شیطان کی چراگاہ میرا وجود بنا رہا تو پھر ہونا کیا ہے؟ قبل ان یسبق الی,
مقتک، تیری ناراضگی کا رخ میری طرف ہو جائے، یسبق مقتک الیہ، تیری ناراضگی کا رخ میری طرف ہو جائے، او یستحکم غضبک علیہ، یا تیرا غضب میرے اوپر پکا ہو جائے. یعنی ایک دو گناہ اور پھر گھبرائے، پھر توبہ، پھر جھجکے، پھر توبہ، ایسے کرنے پہ نہ اللہ کا ناراضگی کا رخ ہوتا ہے اور نہ اللہ کا غضب پکا ہوتا ہے. لیکن جب مسلسل آدمی بے حسی سے گناہوں پہ لگ جائے تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب اور غضب کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اسے جینا نہیں چاہیے، اسے مر جانا چاہیے. کربلا میں دو گروہ تھے، ایک وہ تھے جن کی پوری زندگی بذلتاً فی طاعتیں تھی کہ پورا وجود اللہ کی اطاعت کے حوالے، ایک ایک جسم کا ٹکڑا اللہ کی اطاعت کے حوالے. زبان ذکر خدا پہ چل رہی ہے تو ہاتھ دشمنان خدا کو کاٹ رہے ہیں، تو پیشانی سجدے میں جا رہی ہے، تو بدن کے باڈی حسین کے جسم کے آگے کھڑے ہو کے ڈھال بنی جا رہی ہے. ایک طرف ایسی اطاعت ہے اور دوسری طرف وہ نافرمانی ہے کہ فرزند رسول نماز کا وقت مانگ رہا ہے تو تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پانی دیکھ کے دیکھتا ہے تو پانی زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے. شیطان ان پہ قبضہ کر چکا ہے، ایک لشکر پہ شیطان قبضہ کر چکا ہے اور ایک لشکر وہ ہے جس کا پورا وجود اللہ کے حوالے ہے. ابھی کل میں نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا دشوار ترین مرحلہ آپ کے سامنے رکھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ زینب سب کچھ برداشت کرتی چلی آئی، سر تسلیم خم رکھا، لیکن جب ظالم نے تادیانہ اٹھا کے کہا ننگے سر چلو دربار میں، تو زینب نے کہا تھا بددعا کروں گی نہیں جاؤں گی، مگر سید سجاد جو امام وقت ہے ان کا اشارہ محسوس کیا تو سر جھکا کے ننگے سر دربار میں چلی گئی. یہ کیا ہے؟ تیری اطاعت کے حوالے ہے میرا وجود. اگر میرے ننگے سر دربار میں جا کے ذلت اٹھا کے ہی دین بچنے والا ہے تو میں یہ اطاعت بھی کرنے پہ تیار ہوں. بہت سی تسلسل سے دو فقرے سنیں، بے چین ہو کے انشاءاللہ روئیں گے. زینب کی بے چینی بیویوں نے دیکھی ہے کہ ننگے سر دربار میں جانے پہ راضی نہیں ہیں، لہذا جب زینب دربار میں پہنچی تو بیویاں ان کو حلقے میں لے کے بیٹھ گئیں. اور نشست کیسے ہے؟ سامنے تخت پر اونچائی پہ یزید، تخت کے نیچے حسین کا سر، اور بھائی کے کٹے ہوئے سر سے لکڑی سے چھڑی سے ظالم کا کھیل. اور زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے مگر بددعا نہیں کرے گی، امام نے روک دیا ہے. تماشائیوں کی بھیڑ، سب کی نگاہیں ادھر، بیویاں گھیر کے بیٹھ گئی، کرسیاں ہی کرسیاں لگی ہیں. آخر میں دور زمین پہ ان قیدیوں کو بٹھایا گیا ہے جو سردار جنت کی بہن ہے، جو سردار جنت کی بیٹیاں ہیں، جو رسول کی نواسیاں ہیں، گود کے پالی ہیں، انہیں زمین پہ خاک پہ بٹھایا گیا ہے. حلقے میں لیے بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ یزید کی نگاہ پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک بیوی کو بہت سی بیویاں سب حلقے میں لیے بیٹھی ہیں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ زینب، یہ حسین کی بہن زینب، یہ علی کی بیٹی زینب. زینب کے لیے اور مشکل ہے، پہچانوا دی گئی. یزید نے کہا زینب اٹھ کے سامنے آؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اب زینب کیا کرے؟ اب یزید کے سامنے ننگے سر کھڑا ہونا پڑے گا. زینب کیا کرے؟ مگر زینب کی اس بے چینی کو دیکھا، ان کی کنیز نے جو حبشہ کی رہنے والی اور جو فضہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ فضہ آ کے، حبشے کی کنیز فضہ آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا امیر یہ نہیں ہونے دوں گی، جب تک میں زندہ ہوں زینب سے تو بدو ہو کے گفتگو نہ کر سکے گا. یزید نے کسی سے کہا اسے کوڑے مار کے ہٹاؤ. کوئی ظالم تادیانہ لے کے بڑھا کہ فضہ کو کوڑے مار کے ہٹا دے. کہ ایک مرتبہ فضہ کی نگاہ اٹھی تو دیکھا یزید کے پیچھے حبشہ کے رہنے والے سیاپوش غلام کھڑے ہیں جو حبشہ کے ہیں جہاں کی فضہ ہے، اور ان کے ہاتھوں میں یزید کی حفاظت کی تلواریں ہیں. ایک مرتبہ فضہ نے وہیں سے آواز دی، اے میرے غیرت دار حبشہ کے بھائیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بہن کو تادیانے بہن نہیں ہے، خالی ہم وطن ہے. تمہاری بہن کو تادیانے لگے، تم تماشا دیکھو. غیرت آئی، جوان تلوار لے کے سامنے آ گئے. امیر روک، اگر ہماری بہن کو تادیانہ لگا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. بگڑے حالات نے یزید کو سہما دیا، کہا تادیانے نے مار.
کنیز کو تازیاں دینے لگے، ہائے میری شہزادی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، شاید کربلا میں رک کر کے آواز دی ہو، بھیا عباس تم بازو کٹا کے سو گئے، رسم بستہ بہن یہاں آ گئی، سر پہ چادر تک نہیں، ارے ایک کنیز کے بچانے والے اتنے موجود ہیں اور تیری بہن کو ایک چادر دینے والا کوئی نہیں۔ پھر شاید خود ہی کہا، بھیا تو بازو کٹا کے سو گیا، اور بھیا بے کفن سو رہا ہے، کفن بھی نصیب ہوا ہوتا تو بہن کو چادر اڑا دیتا، اور بہن کو چادر ملی ہوتی تو بھیا کو کفن میں نہ دیتی۔ ہائے یہ ساری قربانیاں دے دی، ساری رسوائیاں اٹھا لی تاکہ دین بچ جائے، تاکہ عزاداروں تک دین پہنچ جائے، تاکہ عزاداری ہمیں دیندار بنا دے، تاکہ ہمارے گھروں سے تکبیروں کی صدائیں سنائی دیں اور ہماری بہنوں کے سروں پہ چادریں دکھائی دیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، جو رومال پیشانی تک پہنچ گیا، ان کے وہ قربانی دینے والے تھے، ہم نے قربانیاں نہیں دی، مگر ہمارے دل بے چین ہوتے ہیں، یہ آنسو خلوص کے آنسو ہے معبود، ہمارے ان آنسوؤں کا ہم گندے نجس ہیں، مگر ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے دے، ہمیں مادر حسین کی شفاعت پانے کے لائق بنا دے، ہمیں شفیع محشر کے ذریعے جہنم سے نجات دے دے، جو دنیا سے چلے گئے ہم بھی عزادار تھے ان کی بخشش کر دے، زمین پر جہاں کہیں ہے کوئی تیرے اس مظلوم ہادی کی عزاداری کر رہا ہے، اسے راہ راست پہ رکھ، اسے گمراہی سے بچا کے رکھ، اور اسے معصومین کی سیرت پہ سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرما، اور انہیں شفاعت محمد والے محمد عنایت فرما۔ ماتم حسین۔